بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا کہ یتیم کا مال اس پر قبضہ کرنے کا حیلہ بہانہ ناجائز ہے، اور اولیاء پر، ذمہ داروں پر فرض ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ اس کی نگرانی کرے۔ تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ زمانے جاہلیت میں جن لوگوں کی ولایت میں ماتحت یتیم لڑکیاں ہوتی تھی جو شکل اور صورت سے اچھی رہتی تھی، یا ان کی ملکیت میں کوئی جائیداد یا مال وغیرہ ہوتا تھا کس کے؟ یتیم لڑکیوں کے، تو ان کے اولیاء ایسا کرتے تھے کہ یا تو خود نکاح کر لیتے تھے یا اسے بہو بنا لیتے، اپنے بیٹے سے نکاح کروا دیتے تھے، اور جتنا چاہا اونا پونا دام اس کا مہر مقرر کرتے تھے، جس طرح چاہتے اس کو رکھتے، اس کی پراپرٹی بھی اپنی پراپرٹی میں ہضم کر لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی اس کے نگراں ہیں، وہی اس کے ولی ہیں، جو چاہے کرے۔ باپ ہوتا تو فکر کرتا، اب تو یہی سب کچھ ہے۔ تو یہ کام پہلے چلتا رہتا تھا۔ اس رسم کو ختم کیا قرآن پاک نے کہ جب تم سے حق ادا نہیں ہوتا تو یہ یتیم بچیوں کو کیوں اپنے نکاح میں یا اپنے بیٹے کے نکاح میں لیتے ہو، مال بھی ہڑپ اور اس کا سکون بھی غارت کر دیتے ہو؟ یہ غلط ہے۔ ہاں تم کو نکاح ہی کرنا ہے تو چھوڑو نا، یہ یتیم بچی کو اس کے حق، اس کے صحیح گھر تک کے پہنچا دو، اس کا مال اس کو دے دو۔ اور تم کو اگر نکاح کی بہت خواہش ہے تو ہے نا ہماری بندیاں اتنی ساری کہ نکاح کرو، جو اچھی عورتیں لگے 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ اور اگر تم کو یہ اندیشہ ہو تو اب رک جاؤ، اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرو۔ تو 2 یا 3 یا 4 کا حکم واجبی نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، بلکہ گنجائش ہے۔ تم کو ضرورت ہے تو ٹھیک ہے کر سکتے ہو، لیکن انصاف کے ساتھ۔ انصاف نہیں تو پھر مت کرو۔ تو ایک طرف تو یتیم لڑکیوں کی حق تلفی سے بچایا کہ اسی کے ساتھ کیوں نکاح کرتے ہو، صاف ستھرا نکاح کرو دوسری عورتوں کے ساتھ میں، اور دوسری طرف ساتھ میں 2 3 4 نکاح کر سکتے، یہ حکم بھی فرمایا۔ تو قرآن پاک میں نکاح کرو کا جو آرڈر ہے وہ آرڈر 2 3 4 ہے، لیکن ساتھ میں شرط لگا دی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ انصاف اگر نہ کر سکو تو خالی ہوس پرستی مت کرو، کسی کی زندگی برباد مت کرو۔ سمجھو پہلے، نکاح کو ہم لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ جہاں نکاح کا نام آیا وہاں شہوت پرستی آتی ہے دماغ۔ جہاں نکاح آیا، ابھی آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیے ہیں، تو وہاں اعتراض وہ کرتے ہیں جن کے دماغوں میں شہوت گھسی ہوئی کہ عورت کا صرف ایک ہی استعمال ہے، اور چڑ ہے عورتوں کو آج کل کے زمانے میں، کیا عورت ایک ہی کام کے لیے ہے کیا؟ تو ہمارے دماغ خراب ہے، نکاح کرنے والے خراب نہیں ہیں۔ 2 3 4 نکاح کرنے والے، حضور نے 9 جو نکاح کی ایک وقت میں، وہ خراب نہیں ہیں۔ ارے وہ تو مرد لوگ ہیں، وہ پاکیزہ لوگ ہیں، جس کا منہ مار کے کام چلتا ہو ادھر ادھر، وہ بھلا آپ پھندا اپنے گلے میں کیوں لینے لگا؟ 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4۔ معلوم ہوا کہ یہ آدمی کا مقصد شہوت پرستی نہیں ہے، یہ اللہ کی بندیوں کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ تو نکاح میں، میرا جملہ یاد رکھنا، نکاح میں مزے کم ہے، ذمہ داری زیادہ ہے۔ زنا میں صرف مزہ ہی مزہ ہے، وہ بھی وقتی۔ خیر، بہت سوچ کے پہلے گاڑی کو ٹریک پہ رکھنا پڑتا ہے، ورنہ اتنے پھاٹے پھوٹتے ہیں کہ مضمون رہ جائے گا، کہیں اور نکل جائیں گے۔ تو بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک یتیم لڑکی تھی، اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی پارٹنر تھی، اور دوسرا پارٹنر اس یتیم لڑکی کا جو کیئر ٹیکر تھا وہ پارٹنر تھا، دونوں اس میں پارٹنر تھے۔ تو اس نے خود اپنا ہی نکاح پڑھا لیا، کس سے؟ وہ لڑکی سے نکاح پڑھا لیا، بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مہر دیتا، اس کا حصہ جو تھا باغ میں وہ بھی ہڑپ کر گیا۔ اس پر یہ آیت نازل کہ تم اگر ڈرتے ہو اس بات سے کہ یتیم لڑکیوں کا حق ادا نہ کر سکو گے تو نکاح کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ خالی مزے نہیں، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، کسی کی زندگی بنا رہے ہو یا بگاڑ رہے ہو۔ پھر یہ کہا کہ جاؤ دوسری عورتوں سے تمہارے پاس، تم 2 3 4 جتنے نکاح کرنا ہے کرو، اور یہ یتیم بچی کو مت ستاؤ۔ جی، تو اب یتیم بچی اگر اپنی اس میں تحویل میں ہے تو نابالغ لڑکی کا بھی نکاح کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ میں، لیکن مناسب رشتہ ہونا چاہیے، عمر میں بہت تفاوت نہ ہو،
پیسے کے لالچ میں کسی بوڑھے کے حوالے کر دیا یہ نہ ہو. اور بالغ ہے لڑکی تو اس کا بھی منہ سے تو بولے گی نہیں جلدی, ذمہ دار ہی کو کرنا پڑے گا. تو اچھی جگہ مناسب رشتہ کرو, اس کی زندگی برباد مت کرو, یہ تعلیم ہے اس میں. اب قرآن پاک میں تعدد ازدواج, 2 2 3 3 4 4 کرو, بس اتنا پکڑ لینے کا, باقی کچھ نہیں. مس یوز کرنے والے بھی یہی اور ریفیوز کرنے والے بھی یہی. مشرکین تو بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان سے زیادہ ٹارچ لے کر کہ کہاں پر کیا ہے, قرآن کے اندر سے ہم گندی باتیں نکالیں اور مسلمانوں کو ورغلائیں, اور غیر مسلموں کو بھی کہے کہ قرآن میں دیکھو کیا کیا بھرا پڑا ہے. ابھی جب آئی حکومت آئی ابھی 20 سال کے بعد ان لوگوں کی, تو انڈیا میں بھی کوئی ریفیوجی ہوں گے. بگڑی ہوئی قسم کی ایک عورت کو پکڑ کے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کا اس حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور بہت برے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ تو میں سمجھا کہ آگے وہی بولے گی کہ عورتوں کو زنا کرتے ہیں, یہ کرتے وہ کرتے. نہیں بولے وہ 2 2 3 3 4 4 نکاح بھی کرتے. بولے وہ کون مسلمان عورت بول رہی ہے مسلمانوں کے بارے میں, اب یہ کوئی عیب ہے؟ تو آؤ آگے دیکھو کہ کس نے کیا کیا کیا. تو قرآن نے یہ 2 2 3 3 4 4 کا حکم دیا, یا جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہر مذہب اور ہر زمانے میں یہ چلا آیا ہے. تو یہ پہلے سے چلا آیا, وہ عرب ہو یا عجم ہو, اور یا ایران ہو, مصر ہو, بابل ہو, جس جگہ جاؤ گے اور جس مذہب میں جاؤ گے وہاں پر آپ کو 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ملے گی. اور جس نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی جیسے یورپ, تو وہاں پر پھر باقاعدہ بازار کھل گئے زنا کے, پھر حلال والیوں کے بھی نوالے چھن کے ادھر جانے لگے. اس لیے یہ خلاف فطرت ہے کہ تم 1 سے زیادہ بیویوں سے روک دو. انجیل کے بارے میں لکھا ہے ایک بہت بڑے پادری نے, ان آیتوں سے یہ پایا جاتا ہے انجیل کے تعدد ازواج یعنی 1 سے زیادہ بیویاں صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت رکھی ہے. بعد میں بھول جاؤں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھر میں تنگی چل رہی ہے, حدیث ہے کہ کون ہے گھر میں بیوی ہے اور کچھ کہا ہوگا بچے وغیرہ ہے, اچھا تنگی چل رہی ہے, ہاں تنگی چل رہی, جا دوسرا نکاح کر لے. ماننے والی قوم تھی. اور دیکھو اسلام اسی کو کہتے ہیں, آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے اور دنیا کے تجربے کو جھٹلانا, اللہ کے رسول نے جو کہا اس میں کامیابی سمجھنا. تو اس نے گیا جا کے نکاح کر لیا, پھر آیا تنگی ہو گئی اور بڑھ گئی, آپ نے فرمایا دوسرا تیسرا کر لیا, پھر آیا اور آ کر کہا کہ تنگی ہو گئی, فرمایا چوتھا کر لے, اس نے چوتھا کیا, اللہ نے حالات بدل دیے, ساری بدحالی چلی گئی, خوشحالی آ گئی. نکاحوں میں برکت آپ بھی کرو لیکن پوچھ کر تجربے کے ساتھ میں کرو, علماء کے مشورے سے کرو. اگر اس بیان یا تفسیر کے بعد جا کے کرو گے آنے والے وبال کو آپ بھگتو. جی تو یہ انجیل میں لکھا ہے کہ بیویاں زیادہ ہوگی تو برکت ہوگی, اس میں خاص برکت رکھی اللہ نے. اس پادری نے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کی ہے. اس طرح ویدک, یہ جو تمہارا وید ہے, ویدک تعلیم غیر محدود, کوئی لمٹ نہیں, ان لمٹ تعدد ازواج کو جائز رکھتی ہے, اور اس سے 10 10 13 13 27 27 بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی, ان کی کتابوں میں لکھا ہے. آگے دیکھو, کرشن جو ہندوؤں میں واجب التعظیم اوتار مانے جاتے ہیں, ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں, سینکڑوں بیویاں تھیں ان کی. جو مذہب اور قانون عفت و عصمت کو قائم رکھنا چاہتا ہو اور زناکاری کو بند کرنا چاہتا ہو, اس کے لیے کوئی چارہ نہیں, اس کو 1 سے زیادہ بیویوں کی اجازت دینا پڑے گی. اگر اجازت نہیں دی جائے گی تو داشتہ رکھیل, اسی طرح پیشہ ور اور کمائی والی عورتوں کی افراط ہو جائے. اور آج دیکھو دنیا بھری پڑی اس, اور پھر جب وہاں یہ چیز کھل جاتی ہے تو پھر جو حقدار ہیں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی اس کا بھی حق چلا جاتا. غرض کہ اسلام سے پہلے زیادہ بیویاں رکھنے کی رسم بغیر کسی تحدید کے رائج تھی. ایک عیب تھا, لمٹ نہیں تھی, کچھ لمٹ نہیں تھی, سینکڑوں رہا کرتی تھی جن کے حق بھی مارے جاتے, تو بغیر تحدید کے رائج تھی. ممالک مذاہب کی تاریخ سے جہاں تک معلوم ہوتا ہے کسی مذہب کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہیں لگائی. بس تیری کیپیسٹی اتنی ہی ہے, اللہ نے تجھے اس سے زیادہ طاقت نہیں دی ہے حق ادا کرنے کی, بس ہو گیا.
یہ کسی نے نہیں کیا تھا، یہ اسلام ہے۔ نہ یہود و نصارہ نے، نہ ہندوؤں نے، نہ آریوں نے، نہ پارسیوں نے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم بغیر تحدید کے چل رہی تھی، لیکن اس غیر محدود کثرت ازدواج کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ شروع میں تو حرص میں شادی کریں خوب کرنے لگ گئے، لیکن میں نے کہا نکاح میں مزے کم، ذمہ داری زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ ذمہ داری زیادہ ہے، مگر پھر ان کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے، اور یہ عورتیں ان کے نکاح میں ایک قیدی کی حیثیت سے رہ جائیں، کچھ کر بھی نہیں سکتی، بیوی ہے اور حق کیوں نہیں ادا ہو رہا کہ قیدی ہے۔ پھر آیا اسلام، ہاں پھر جو عورتیں ایک شخص کے نکاح میں ہوتی ان میں عدل و مساوات کا کہیں کا نام نشان نہیں تھا۔ اسلام نے تعدد ازدواج پر ضروری پابندی لگائی۔ ہاں، انسان بئی شکل و صورت دنیا میں دکھایا جاتا ہے، مٹی سے بنایا جاتا ہے، مٹی میں ملایا جاتا ہے، یہ نقص عیب، یہ نقص جہاں تک دیکھو گے ہر فرد میں پایا جاتا ہے۔ 100 حسن چھپائے جاتے ہیں، ایک عیب دکھایا جاتا ہے، وہیں آس پاس ملے گا۔ مسلمان کوشش کرے کہ کہتے کہ ارے اسلام نے 2 3 کی اجازت دی، دیکھو پابندی اسلام نے لگائی، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں لگائی۔ اب اسلام نے پابندی لگائی اور عدل و مساوات کا حکم دیا۔ قرآن نے عام معاشرے کے اس ظلم عظیم کو روکا، زیادہ نکاح کرنے پر پابندی لگائی۔ 4 سے زیادہ عورتوں کے عورتوں کو اپنے نکاح میں ایک ساتھ جمع کرنا 4 سے زیادہ 5ویں حرام قرار دیا۔ جو عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح کے اندر ہیں ان میں برابری رکھو، مساوات رکھو، کھانے پینے میں، ان کے ہاں رات گزارنے میں، ملاقات میں نہیں، وہ انسان کی اپنی کیپیسٹی ہے، لیکن ایک رات یہاں ہے تو ایک رات وہاں پر، مساوات، حقوق کا نہایت مؤکد حکم، اور اس کی خلاف ورزی پر سخت وعیدیں سنائی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے عورتیں، 2 3 4 اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک پر بس کرو، یہ فرمایا۔ جیسے بتایا شروع میں تو اسلام میں بھی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن جب حقوق پامال ہونے لگے، اسلام تو بتدریج آیا نا، آہستہ آہستہ قانون لایا۔ جب کیپیسٹی ہضم کرنے کی ہوئی کہ ہاں اب دنیا کے قانون آتے تھے، کوئی انہوں نے قانون نافذ کیا، چلانے والوں نے چلایا، تصادم ہوا، موت ہونے لگی، حالات بگڑ گئے۔ اسلام میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا حضور کے زمانے میں 23 سال میں کہ ایک قانون آتا ہے شراب حرام، ایک قانون آتا ہے 4 بیویوں سے زیادہ حرام، ایک قانون آتا ہے جوا حرام، اور وہاں لوگوں نے مخالفت کی ہو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ پہلے زمین کو ہموار کیا گیا، دلوں کی زمین کو ہم ہاں قبول کر لیں گے، ہمارے بھلائی کے لیے ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ غیلان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص غیلان ابن اسلم یہ مسلمان ہوا۔ اس وقت ان کے نکاح میں کتنی 10 عورتیں تھیں۔ جب غیلان مسلمان ہوئے تو کتنی بیویاں تھیں ان کے نکاح میں؟ 10 عورتیں تھیں، وہ بھی مسلمان ہو گئی، لیکن حضور نے فرمایا 4 رکھو، باقی کو طلاق دے دو۔ 4 رکھو اور باقی کو کیا کرو؟ انہوں نے کیا، اس پر عمل کیا۔ جب آیا حضرت عمر کا زمانہ تو غیلان نے بیویوں کو 4 کو بھی طلاق دے دی اور مال بیٹوں کو دے دیا۔ بلایا، فرمایا تم انہیں محروم کرنا چاہتے ہو، چلو واپس لو نکاح میں اور ان کو بھی مال دو۔ تو آہستہ آہستہ یہ حکم آیا۔ قیس ابن حارث اسدی ایک ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکھو، 4 کو طلاق دے دو۔ نوفل ابن معاویہ دیلمی کا بھی ایک قصہ ایسا ہی لکھا ہے، تو ایسے کئی قصے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ٹوٹل، ان میں سے ایک وقت میں 9 آپ کے نکاح میں رہی۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو میں نے کہا جو بیمار ذہنیت ہے وہ تو شادی بولے تو شہوت پرستی، شادی بولے تو کیا سمجھے گا؟ جذبات سے کھیلنا، اور اسی طرح اپنے مزے مارنا، وہ یہ سوچے گا۔ اس لیے کسی نے رنگیلا رسول اور کسی نے کیا کیا کتابیں لکھی اور باقاعدہ لکھوائی، پتہ نہیں، لیکن یہ یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دین پھیلانے، دینی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا، بس یہ بنیاد ہے۔
اب اس کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکل کرایا گیا، اور تعلیم کے پھیلانے میں امت تک کے رسول کے قریب رہنے والی عورتوں کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے نکاح زیادہ ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ دو لے لو مثال، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئی، 18 سال عمر تھی اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ 18 سال کے بعد 48 سال تک، نصف صدی وہ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرتی رہی اور شاگردوں کو حدیثیں سناتی رہی، حضور کی زندگی بتاتی رہی۔ تو کتنی، آج کا کوئی مرد بھی مقابلہ نہیں کرے گا۔ 2210 روایات حدیثیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں، 2210 روایت حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ ہم اپنے گھر کی عورتوں پر اگر کمپیئر کریں گے اور دیکھیں گے، موازنہ کریں گے، تو ہم تو بدگمان ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں تو 1-2 حدیثیں بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، کسی کو ہدایت نہیں ملتی، لیکن وہ 2210 روایتیں مروی ہیں، ان سے 200 فتاوا مروی ہے۔ کتنے مفتی تھی حضرت عائشہ، مفتی تھی۔ تو 9 سال کے اندر، 9 سال میں آئی، 18 سال میں بیوہ ہوئی، 9 سال میں ایک عورت، حضور کو تو چھوڑو بازو، ایک عورت، ایک بچی 9 سے لے کے 18 کی عمر تک وہ کیا کر سکتی ہے، کتنے مزے کر سکتی ہے، کتنا اپنے شوہر سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، جب وہ 2210 حدیثیں روایت کر رہی ہے۔ کس انٹینشن سے اور کس نیت سے وہ حضور کے گھر میں رہی ہے، جو کیا وہ بیان کیا، جو کہا وہ بیان کیا انہوں نے۔ آگے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور یہ کنواری نہیں تھی، صرف حضرت عائشہ کنواری تھی، ان کے تو بچے بھی تھے۔ وہ آئی اور ان سے جو روایت ہے وہ 378 حدیثیں ان سے، اور ان سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بچے اگر تمہارے سوتیلے ہو تو ان سے ان کی تربیت کیسے کرو گے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو ان کے بیٹے ہیں عمر ابن سلمہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا۔ ایک مشہور حدیث ہے، میں آیا اور بچہ تھا، میں تھالی میں ہاتھ ڈال کے کھانے لگا، ادھر ادھر سے حضور نے فرمایا سم اللہ، بیٹے بسم اللہ پڑھ، اور دائیں ہاتھ سے کھا، اور اپنے سامنے سے کھا، ادھر ادھر ہاتھ مت ڈال۔ یہ تربیت کا علم کہاں سے ملا؟ یہ شادی کی برکت ہے، بچے والی عورت کے ساتھ میں۔ تو دنیا کے شہوت پرست انسان اس راز کو کیا جانے کہ نکاح زیادہ کیوں کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ، انسان جس عمر میں نکاح کرتا ہے وہ معصوم زندگی حضور کی، جوانی کا زمانہ قریش نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور 25 سال کے جوان ہیں، اور 2 مرد دیکھی، اور 2 مرد مر گئے تھے، جس کے حضرت خدیجہ 40 سال کی ہیں اور 25 سال کا نوجوان یہ 40 سال کی عورت کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہے، اور 25 سال ساتھ میں زندگی گزار رہا ہے۔ آپ 50 کے، وہ 65 کی ہو گئی، یہ 25 سال کے اندر بھی غار حرا میں زیادہ وقت گزر رہا ہے۔ کہاں گزر رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ تو آپ کیا شہوت پرستی کریں گے؟ اب ان کا انتقال ہوتا ہے، 50 سال کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے حضرت عائشہ سے، یہ دوسری بیوی ہے، یہی ایک کنواری ہے۔ ہر نکاح اللہ کے فرمان سے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب رخصتی کے وقت حضور کی عمر 54 ہے اور انتقال کی عمر 63 ہے۔ کتنی ہے؟ 63 انتقال کی عمر ہے، تو آپ 54 سال نکالو۔ اب اس میں 54 سال کی عمر میں ایک انسان، ایک نبی، اللہ کا نبی نکاح کرتا ہے رخصتی کے وقت میں۔ اس وقت حضرت سودا بڑی عمر کی ہے، اس سے بھی نکاح ہو گیا۔ تو اخیر کے کل 8 سال کے اندر حضور کے 9 نکاح ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 8 سال کے اندر لاسٹ کے یہ 9 نکاح ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلانے کے لیے۔ خود حضرت عائشہ سوکن کہتی ہے، جویریہ بنو المستلق کے قبیلے میں پکڑ کے لائی گئی، مال غنیمت کے اندر حضور نے دے دیا کسی کو، بڑی خوبصورت تھی تو دے دیا، سب کو بانٹ دیا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس لیے یہ عزت والی پوزیشن والی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو اپنے پاس رکھ لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تیرا پیسہ اس کو دے دیتا ہوں، تجھے آزاد بھی کرتا ہوں اور تجھے اپنے نکاح میں لیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر ایک عورت کو غلامی سے آزادی ملے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ
نکاح ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ میں نے جویریہ سے بڑھ کر اپنے قبیلے اور خاندان کے لیے بابرکت عورت کوئی نہیں دیکھی. جیسے ہی صحابہ کے پاس بنو المستلق کے جو قیدی تھے، عورتیں تھیں، مرد تھے، سب کچھ تھا، تو وہ سب نے کہا کہ ارے ہمارے نبی کے تو سسرالی رشتہ دار ہو گئے یہ لوگ، اب ہم ان کو غلام کیسے بنا کے رکھ سکتے ہیں؟ ہم نے آزاد کر دیا. 100 گھرانے آزاد ہوئے ایک دن، ایک نکاح کی برکت سے. آج کوئی کر کے بتاوے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلا نبی ہے، مقصد تعلیمات اسلامی کو دنیا میں عام کرنا ہے، بہت بڑا ذریعہ قولی اور عملی دین کو حضور کے پھیلانے کا ان کی بیویاں ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زیادہ نکاح کا حکم دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پابندی تھی. 11 کے بعد نہیں کر سکتے، 11 کے بعد نہیں کر سکتے. یہ ہے اسلام. خلاصہ یہ کہ 54 سال کی عمر تک آپ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا، یعنی 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ، 4-5 سال حضرت سودا کے ساتھ گزارے، پھر 58 سال کی عمر میں 4 بیویاں جمع ہوئی، اور باقی ازواج مطہرات 2-3 سال کے اندر حرم نبوت میں آئی، پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو ہم ان کو کبھی بھی اپنے ساتھ میں کمپیر نہیں کر سکتے. چہ نسبت خاک را با عالم پاک، ارے مٹی آسمان کا مقابلہ کیا کر سکتی. ایک تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ کی بہن ہے، اور اس کے مکہ کے مشرکوں کے سردار ابو سفیان کی بیٹی ہے. یہ ہجرت کر کے گئی. ان کا شوہر وہاں جا کے عیسائی ہو گیا، کدھر؟ حبشہ میں، اور عیسائی ہو کے پھر وہ مر گیا. تو نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مدینہ میں، نجاشی حبشہ میں، ایتھوپیا میں، اور اس نے عدت کے بعد میں ام حبیبہ کا نکاح حضور سے کرایا، اور مہر بھی خود دیا اور ولیمہ بھی کرایا اس نے وہاں پر. اور وہ بیٹی تھی ابو سفیان سردار، مشرکوں کے سردار کی. جب ان کو خبر ملی ابو سفیان کو، جن کی زندگی جا رہی تھی لڑائی میں، تو انہوں نے اس وقت کی ایک کہاوت کہہ دی، اور وہ یہ تھی، هو الفحل لا یجدع انفہ، یعنی محمد جوان مرد ہیں، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی. کیا مطلب؟ وہ ناک نہیں، ان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وہ بلند ناک والے معزز ہے، ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں. ادھر تو ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کو اور ان کے دین کو مٹانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ادھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی. اس کا کیا اثر ہوا؟ جودھا اکبر وہ تو بے دین تھا، لیکن ذرا سا سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ اثر ہوا کہ اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا. نفس مشرکوں کے مغلوب اور مسلمانوں کے غالب آ گئے. نفسیاتی اثر اس نکاح نے کیا. اسلام کے مقابلے میں کفر کے قائدین کے حوصلے پست ہو گئے. اس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا، اس کی اہمیت اور ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ سب تفصیل کیوں بتا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے. اس لیے کہ جب مستشرقین اور اسلام دشمن لوگ یہیں سے باتیں نکال کے آدھی ادھوری اسلام کو بدنام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارا یہ جو مسلمان ہے یہ ان کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسلام سے بدگمان، اپنے نبی سے بدگمان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا سبق خود نہیں پڑھا نا. لیکن ساتھ میں کہا کہ تم نکاح کرو تو حق بھی ادا کرو، حق بھی ادا کرو. چنانچہ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک نکاح کرنا، یا اور تمہیں اگر خواہش پوری کرنا تو اس زمانے میں باندیاں تھیں جو آدھی بیوی کا حق رکھتی تھی، پوری ملاقات کر سکتے تھے. جیسے میں نے قبول کیا اور میں نے نکاح میں دیا، اس سے ایجاب و قبول سے یہ مالک بن جاتا ہے اپنی بیوی کا، ایک عورت کا شوہر بن جاتا ہے، ملاقات جائز ہو جاتی ہے. ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جنگوں میں پکڑ کے اگر لائی گئی یا خریدی گئی، وہاں بھی مالک بن جاتا تھا اپنی بیوی سے ملاقات، وہ اپنی باندی سے ملاقات کر سکتا. تو اگر تم کو اور خواہش ہے 4 بیویوں سے زیادہ، تو باندیاں ہیں بھائی، باندیوں کو استعمال کرو. وہ باندیاں آج نہیں ہیں، اس زمانے میں تھی. یہ بتایا قرآن پاک نے، انصاف کرو. اس سے معلوم ہوا ایک سے زیادہ نکاح کرنا اس صورت میں جائز اور مناسب ہے جب شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے. یہاں بھی کچھ اونچ نیچ ہے.
ذرا اس کو بھی بتا دو. اور وہ یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، اور وہ لاتے تھے اپنا تربوز تو کاٹ کے وہ ایک ہی تربوز آدھا ادھر آدھا ادھر دیتے تھے تول کر، کچھ بھی لائے تو تول کے دے. تو آدھے ادھورے لوگوں کو وہی ایک نے کیا بیچارے ہیں، دوسرا نہیں کیا. احمد نگر کا ذمہ دار ساتھی تھا، ہم اجتماع میں تھے تو وہ اس کی ٹنگل اڑا رہا تھا، امیر صاحب وہ دوسرے کی 2 کیا، رات کو روتا ہے اللہ جوڑ کرا دے جوڑ کرا دے. اور وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے کہا مرحوم رشید بھائی بیچارے، میں بولا رشید بھائی اگر مولانا اشرف علی تھانوی کی 2 بیویوں میں ایک ترازو تھا تو حضور کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں تو 8 ترازو تو ہونے مانگتا کہ نہیں؟ حضور کا ترازو کہاں گیا؟ ارے بولے یہ تو ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں. میں نے کہا تم سوچ بھی نہیں سکتے. چپل ملتی، ٹوپی ملتی، کرتا ملتا، آپ کی زرہ ملتی، تلوار ملتی، ڈنڈا ملتا، سب ملتا، تو ترازو کیوں نہیں ملتا حضور کا؟ یہ شیطان کی چلائی ہوئی باتیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا تقویٰ تھا، یہ حضور کی شریعت نہیں ہے، اس لیے بغیر ترازو کے کرو، یہ ضروری ہے. مولانا محمود مدنی صاحب نے اوپنلی دوسرا نکاح کیا انگلینڈ میں، آئے یہاں پر اشوکا میوز میں ملے. کسی نے کہا کہ مفتی صاحب کی بھی 3 ہے، تو انہوں نے کہا اچھا لیکن مجھ سے اگر کوئی پوچھے، میں نے کہا آپ سے کوئی نہیں پوچھتا مولانا، میں نے صاف کہا آپ سے کوئی پوچھ رہا نہیں، آپ بولو بھی مت. بڑی مشکل سے ترازو گیا ہے، بڑی مشکل سے، آپ کی میری وجہ سے ہمتیں بڑی ہیں امت کی، اور بیوہ اور مطلقہ کی نکاح ہو رہے، کوئی پوچھنے آ رہا نہیں، آپ بس کرو. ہاں جو چل رہا ہے وہ چلنے دو. تو یہ بھی یاد رکھو کہ ڈرا ڈرا کر انصاف کون کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے، یہ کہہ کے بالکل نکاحوں کو ختم کرنا، یہ بھی اللہ کے پاس پکڑوا دے گا. سمجھ میں آیا؟ پونا کے ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے، کوئی ہماری لائن کا 2 والا تھا. میں نے کہا کیسے چل رہا ہے؟ بولے بہت اچھا ہے. تو فوراً مولانا نے بیچ میں منہ ڈالا کہ مولانا لوگ بھی کچھ محنت کرتے نہیں، ایسے ہی رہتے، ایک بار پڑھا پھر اس کے بعد بند کر کے رکھ دیا. مولانا کہنے لگے کوئی انصاف نہیں کر سکتا بیویوں میں. میں نے کہا آپ کی تحقیق نہیں ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے. اور پھر اللہ نے اجازت دی. بولے کہاں ہے؟ میں نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. عورتوں کے درمیان تم پوری برابری کبھی کر ہی نہیں سکو. حرص کر ڈالو تب بھی عورتوں میں تم برابری نہیں کر سکو گے. تو کیا اللہ نہیں کرنا کیا؟ تو ہی کہہ رہا ہے انصاف نہیں کر سکتے. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ. نہیں ایک کی طرف پورا جھک کر دوسری کو ادھر مت چھوڑو، اسے ادھر مت چھوڑو، کرو. ظاہر میں جو تمہاری اختیاری تقسیم ہے سب کو برابر دو، لیکن تمہارا دلی میلان اگر کسی کی طرف ہے تو ٹھیک ہے، وہ محبت اللہ معاف کر دے گا، اس سے زیادہ اس سے کم، لیکن تم ظلم مت کرو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شادی ہی مت کرو، وہ تو اللہ خود تسلیم کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ عبداللہ بن باز کے پاس گئے کچھ علماء ہندوستان کے، بولے تم لوگ دوسرا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ عبداللہ بن باز مفتی سعودیہ نے کہا، بولے نحن موحدون، ہم لوگ توحید والے، ایک اللہ والے، ایک رسول والے، ایک قرآن والے، ایک بیوی والے. اس نے کہا لا بل انتم متخوفون، تم ڈرپوک ہو. بولے ہم کیسے ڈرپوک ہیں؟ بولے اللہ بول رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فواحدہ، ٹھیک ہے پھر ایک کرو، ورنہ 2 2 3 3 4 4. ارے سمجھے کہ نہیں کچھ؟ ہاں. تو یہ ہے کہ تقسیم برابر ہونی چاہیے، کوشش برابر کرنی چاہیے جو اپنے بس میں ہے. پھر کسی بیوی کی طرف اگر زیادہ میلان، جیسے اللہ کے رسول کا میلان عائشہ کی طرف تھا، کیونکہ وہ کیچ کرنے کی صلاحیت بہت رکھتی تھی. 2210 حدیثیں جس نے لی ہوں 9 سال کے عرصے میں، وہ کیسی کیپیسٹی والی ہوگی. اس لیے اللہ کے رسول کی طبیعت وہاں چلتی تھی، فرماتے تھے حضور اے اللہ جو میرے بس میں نہیں اس پہ مجھے معاف فرما دے. سمجھ میں آیا؟ لیکن ظاہری تقسیم برابر ہوگی. اس کا مس یوز بہت کیا ہے مسلمانوں نے، اور کونڈوا میں بھی اور نہ جانے کہاں کہ خالی قانون لے لیا، 2 کر دیا، اب وہ پولیس چوکی جا رہی ہے وہ اپنا حق لینے کے واسطے. تماشا بنا دیا اسلام. تو ایسے تماشے مت کرو. ہاں نکاح میں مزہ کم ہے، پہلے سے تیار رہو، اور کنواریوں کے پیچھے مت پڑو. کوئی حرام بھی نہیں ہے،
لیکن اللہ کی بندی کا طلاق ہوا، اللہ کی بندی بیوہ ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم سہارا بننے کی کوشش کریں گے۔ اور کھلا صاف صاف بولو نا، دھوکے کرتے ہیں لوگ، میرا یہ میں یہ کر ڈالوں گا، میں وہ کر ڈالوں گا۔ اب جب آئے تو وہ زیور جو تھا، چلو اللہ مجھے معاف کر، وہ زیور جو تھا وہ کیا نکلا؟ وہ تانبے کا نکلا۔ کئی گھروں میں ایسے نکاح ہوتے ہیں کہ وہ بہو لے کے آتے ہیں، اور ماشاء اللہ 10 تولے چڑھایا، یہ چڑھایا، اب گئے ہفتہ بھر گیا نہیں کہ فوراً سانسیں چھین کے لیے، کس کا ہے؟ پہلی والی کا ہے، وہ پہلی بہو کا ہے، وہ بہو کا، بیٹی کا، اس کا لے کے ڈالے، جھوٹی شان بتائے، جس کی بنیاد جھوٹ ہو وہ نہیں نبھے گا۔ میرا یہ جملہ بھی اس نکاح کے باب میں یاد رکھنا، جو شہوت پرستی کے لیے کنواریوں کے پیچھے پھرے گا، اللہ اس کا دوسرا تیسرا نہیں کرائیں گے، اور اگر ہو گیا تو نبھ نہیں پائے گا۔ جو کھلا ہوگا، بھئی ہم کمزور ہیں، جو مل گیا تمہارا مقدر، اگر اس پر راضی ہو تو آ جاؤ۔ تو ایسی بے شمار بندیاں ہیں کہ وہ صرف سہارا چاہتی ہے، اور وہ صرف کیا چاہتی ہے؟ 2 وقت کی روٹی مل جائے اور شہوت پرست نظروں سے حفاظت ہو جائے، ہے ایسی بات۔ تو یہ فرمایا کہ بے انصافی اگر یقینی ہے پھر خطرہ ہونے کے کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے، یعنی ایک ہے بے انصافی کرو گے یقینی ہے، مت کرو تم۔ اگلی آیت ہے، بس ایک چھوٹی آیت، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ چوتھی آیت ہے سورہ نساء۔ سورہ نساء اپنے گھر کی بچیوں کو، عورتوں کو سکھاؤ ترجمے کے ساتھ میں، یہ انہی کی صورت ہے، اس کا نام ہے نساء، اور نساء وومن کو کہتے ہیں، عورت۔ دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ رچتا پچتا، یعنی خوش دلی کے ساتھ میں، خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ دیکھو گزشتہ آیات میں کثرت ازدواج، زیادہ بیویاں کرنے کی وجہ سے، کثرت ازدواج کی وجہ سے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس کا ازالہ بیان کیا۔ اس آیت میں عورتوں کے خاص حق کا ذکر ہے، اور اس میں جو ظلم و جور ہوتا ہے اس کا ازالہ ہے، وہ حق مہر ہے۔ مہر بھی ظلم کرتے تھے، تو یہ فرمایا مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے۔ نمبر ایک یہ کہ مہر جو لڑکی کا حق ہے وہ دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ آج بھی بولتے ہیں ارے باندھو، کتنا باندھنے کا ہے، دینے والا کون ہے؟ تو بھول جاؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر نہیں دیا بات الگ ہے، لیکن مہر نہیں دینے کی نیت ہی تھی شروع سے تو اس کو تو گناہ نہیں ہوگا، وہ تو بیوی ہے، اس کی نیت نہیں ہے۔ لیکن جس کی نیت مرد کی زندگی بھر یہ تھی کہ میں مہر دوں گا نہیں، اس نیت پر شادی کیا، زندگی بھر کا تعلق زنا لکھا جائے گا، نکاح کے بعد بھی۔ مہر ایسا حق ہے، تو دیتے ہی نہیں تھے عورت کو، بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کرتے تھے۔ آج بھی مسقط بسقط میں ایسا ہے، عمان میں، ہاں 5 لاکھ درہم دے دو اور یہ دے دو، پھر میری بیٹی سے نکاح کرو، وہ لوگ لے لیتے۔ تو اولیاء جو ہوتے تھے وہ وصول کر لیتے تھے، جو سراسر ظلم تھا۔ یا حق کس کا ہے؟ عورت کا، بیوی کا حق ہے۔ یہ ہمارے یہاں سب طے ہو جاتا ہے، حال طے ہو جاتا ہے، کھانے طے ہو جاتے ہیں، آنے طے ہو جاتے ہیں، جانے طے ہو جاتے ہیں، سب طے ہو جاتا ہے۔ اور یہ بیچارے امام صاحب جاتے ہیں، بولتے ہیں ارے بھائی مہر کتنا؟ مہر، ارے بھائی مہر کتنا؟ یہ مہر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو تو مہر معلوم بھی نہیں ہے۔ میں ایک نکاح پڑھانے گیا ایک جگہ دونڈ کے اندر، 25 روپیہ مہر، بولے ہمارا 25 روپیہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، 25 روپیہ مہر۔ میں نے کہا بھائی کم سے کم اس زمانے میں 2500 تھا، 2500۔ میں بولا بھائی 2500 کم سے کم ہوتا ہے، سمجھ میں آئے؟ تو میں بولا اتنا کرو کم سے کم چاندی کے حساب سے، 3.5 تولہ چاندی آج کیا حساب ہے میرے کو نہیں معلوم، ہو سکتا میں کچھ 19-20 بول رہا ہوں پیسوں میں، تو 3.5 تولہ چاندی کا اتنا ہوتا ہے۔ انہوں نے بولے ہم مشورہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا دیندار مسلمان ہیں کہ مفتی فتویٰ دے دے اور یہ عورتوں سے آ کے مشورہ کرے۔ بولے نہیں ہمارے میں 25 روپیہ سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ارے یہ اس زمانے کا 25 روپیہ، میں بولا جب روپیہ 1 تولہ چاندی کا ہوتا تھا اور 1 تولہ سونے کا ہوتا تھا، درہم و دینار، اس زمانے میں 25 روپیہ 25 تولے چاندی تھا۔
آج سکہ رائج الوقت، کاغذ ہے کاغذ، ہوش میں آ کے بات کرو. تو یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ دیتے ہی نہیں تھے. سراسر ظلم. فرمایا عورتوں کو ان کا مہر دو، یا ان کے مہر، ان کے مخاطب شوہر بھی ہیں کہ شوہر ہو تم دو، اور اپنی بیوی کا مہر دخول اچھا خود دے دو اور دوسروں کو نہ دو، ان کے علاوہ مت دو. اب وہ مہر ہوگا تو آپس میں بات کریں گے، باپ اور ماں، یہ لوگ عورتیں بات کریں گی، ارے وہ اس کا حق ہے. میں نے ایک کا نکاح پڑھایا، اس وقت وہ اس کی عمر 51 سال تھی، یہ نو مسلمہ تھی، آئی تھی بیچاری. تو میں بولا تیرا مہر تیرا حق ہے، کتنا باندھتی ہے تو باندھ. تو اس نے بولی تمہاری عمر کتنی؟ بولے 51 سال. اس نے 51,000 باندھی تھی اس نے، ہر سال کا 1,000. اس کا حق ہے، وہ پٹے تو ہاں بولو، نہیں پٹے تو نہ بولو، وہ بھی نہ بول دے گی. مہر حق ہے اس کا، اور جو دے سکتے ہیں وہ باندھو. ہاں، اور نہ کوئی بول دے جا پورا پونا لکھ کے دے دیا تیرے کو. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا جی. اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں کہ اے ذمہ داروں، ماں باپ وغیرہ، لڑکیوں کے مہر ان کو وصول ہو جائیں تو یہ لڑکیوں ہی کو دے دو. اس کی اجازت کے بغیر، لڑکی کی اجازت کے بغیر ماں باپ بھی نہیں رکھ سکتے اس کو. دوسرا ظلم یہ تھا مہر کا کہ کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تلخی کے ساتھ میں دے دو. لو بادل ناخواستہ، تاوان سمجھ کر ڈنڈ ٹیکس. اس ظلم کا بھی ازالہ کیا. کیا کہا؟ آتو النساء صدقاتہن نحلا، خوشی خوشی دو. حق ادا کر رہے ہو بھائی، کوئی زبردستی تھوڑی ہے. ہاں، خوشی خوشی دو. تو اس آیت میں تعلیم فرمائے گی عورتوں کا مہر ایک حق واجب ہے. تیسرا ظلم کیا تھا مہر کے بارے میں؟ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر کہ بیوی ان سے مجبور ہے، مخالفت کر نہیں سکتی، دباؤ ڈال کر ان سے مہر معاف کرا لیتے تھے. آج بھی کہ یہ مولانا 10,000 روپیہ تمہارے مدرسے کو. ارے یہ کیسا؟ یہ ہمارے آنے والی نوی بہو کا مہر ہے. سمجھ میں آیا؟ اس سے لینے کا کیسا؟ تو مدرسے کو آگے کر دیا، مسجد کو آگے کر دیا، کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں اس کے اوپر. تو دباؤ نہیں. اب اگلی آیت میں اللہ فرما رہے اسی آیت میں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر خوشی سے تم کو کچھ دے وے، وہ زبردستی تمہارے بولنے پر دے وے تو وہ مہر ادا نہیں ہوگا، دینا پڑے گا. اس ظلم کو بند کرنے کے واسطے یہ آیت نازل ہوئی فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا. اگر وہ خوشی سے دے دیتی، بعض عورتیں ہوتی ہے کہ چلو یہ مہر میری طرف سے رکھ لو، تم کو کھاؤ. پھر جبر و اکراہ، دباؤ کے ذریعے معافی حاصل مت کرو. افسوس یہ ہے کہ جاہلیت کی یہ باتیں آج بھی مسلمانوں میں موجود ہیں. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب وہ مر جاتا ہے تو بیوی کو، بیوہ کو پکڑ کے لاتے بیچارے کو، ماں کو لاتے، دودھ معاف کر، ہر کائے کا معاف کرنے کا اس کی ذمہ تھا، وہ پلانے کا، وہ معاف بیف کرنا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کو لے کے آتے، ارے اس کی جان نہیں نکل رہی ہے، اس واسطے تو بول میں نے مہر معاف کیا. تو مولانا بولتے تھے وہ جانتی ہے کہ یہ زندہ تھا تو نہیں دیا، یہ مردہ ماٹی ملا کیا دے گا، اس لیے بولتی میں نے معاف کیا. تو یہ ایک عظیم اصول ہے، اس کے ماتحت بہت سے جزیات ہیں. کیا فرمایا؟ خبردار، حضور نے فرمایا ظلم نہ کرو، اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے وہ نہ دے دے وے. جب وہ جانتی ہے مہر ملنے والا نہیں ہے تو پھر وہ بیچاری سوال بھی نہیں کرتی، معاف بھی نہیں کر، بولتی سوچتی ہے کہ ارے ہمیں بھائی کے گھر میں جانے کا ہے، اور شوہر کے یہاں پر جو ہے بدمزگی ہو جائیں گی، ساس بھی مخالف ہو جائیں گی. جان دو مہر کا تذکرہ، ارے بابا میں نے معاف کر دیا. فرمایا یہ نہیں چلتا، زبردستی کی معافی نہیں چلتی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ یہ جبری حق ہے. مہر کیا ہے؟ جیسے میراث جبری حق ہے. جبری حق کا مطلب سمجھتے ہو؟ بول بچن سے یہ معاف نہیں ہوتا. عورت بول بھی دے میں نے مہر معاف. جبری حق کہتے ہیں یہ اٹھایا، اس کا مہر 1,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ اور یہ دے دیا، یہ تیرا مہر. اس طرح جبرن ادا کرنا پڑے گا. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ مسجد میں دے وے یا کسی غریب کو دے وے یا تم کو واپس دے وے. ایسے ہی مہر بہنوں کو معلوم ہے کہ بھائی کے گھر میں آنا جانا بھی بند ہو جائے گا اگر ہم مانگیں گے تو. جانتے بابا ہم نے معاف کر دیا. سمجھ میں آیا؟ جبری حق ہے یہ. بہن یہ 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ تیرا ہے، اس کے سامنے پٹکو، پھر وہ انگار لگاوے یا کسی کو حج کو بھیجے یا مسجد میں جمع کرے، اس کو بولتے جبری حق. سمجھ میں آیا؟
تو صدقاتہن نحلہ، ان کے مہر ان کو خوش دلی سے دو، اور پھر اگر وہ تم کو دے دیتی ہے خوش دلی سے تو تم اس کو کھا سکتے ہو، یہ بتلایا گیا ہے۔ دیکھو یہ اسلامی تعلیمات ہے، ہم مسلمان اس سے بہت دور ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو نہیں سمجھا، اس لیے اس کو عام کرو، اس کو گھروں میں اس کی تعلیم شروع کرو، اور خود کچھ ذہن میں رکھ کر اس کے چرچے کرو۔ باتیں ہی کرنا ہے تو اس کی باتیں کرو۔ آج ایک غیر مسلم جتنا کر رہا ہے قرآن کا مطالعہ کر کے، اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام کو ڈیمیج کرنے، بدنام کرنے، اتنا بھی اگر ہم نہ کر سکے تو کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہر ایک میں الگ الگ صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کا استعمال کرو۔ کم سے کم اپنے بچوں کو تو سکھاؤ، اپنی بچیوں کو تو سکھاؤ کہ دیکھو تم اتنی عزت دار ہو کہ قرآن پورا تمہارا ہے، لیکن خاص طور سے ایک صورت عورتوں کے نام پر بنائی گئی، یہ سارا رہ جاتا ہے ایک طرف، اور بیچارے مسلمان کو اور اسلام کو کیا کہتے ہیں کہ عورتوں کا حق اسلام نے نہیں دیا، عورتوں کا حق قرآن نے نہیں دیا۔ آگے آئے گا اور یہ کہتے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا گئے یورپ اور جوتے کی پالش کرانے کو گئے یا کچھ سلانے کو گئے، تو ایک بڈھی عورت بیٹھ کے وہ بیچاری کر رہی تھی پالش، اس نے کہا کہاں سے آئے؟ بولے ہندوستان سے۔ کون ہو؟ بولے ہم مسلمان ہیں، سنا ہے تمہارے یہاں عورتوں پر بہت ظلم ہے، عورتوں کے حق ادا نہیں کرتے ہیں، بہت پردے میں رکھتے ہیں۔ بولے اماں تمہاری عمر کتنی ہے؟ بولے میری عمر ہے ابھی 60 سال۔ بولے اماں اگر تم ہمارے ہندوستان میں ہوتی تو تم کو جوتے تو کیا، ہم چپاتی بنانے پر بھی نہیں لگاتے، کھانا بنانے پر، کپڑے دھونے پر بھی نہیں لگاتے۔ تمہاری جیسی عورتیں ہمارے یہاں بستر پر بیٹھی رہتی آرام گدیوں پر، اور ان کی گود میں نواسے ناتے پوتے کھیلتے رہتے ہیں، جگہ پہ کھانا ملتا ہے ان کو۔ اچھا اتنی عزت ہے؟ بولے اتنی عزت۔ یہ تو باطل کا حربہ ہے نا، اسلام کو بدنام کرو، مسلمانوں کو بدنام کرو، ہماری کسی بہن کو پکڑو اور اس کو بدنام کرو کہ دیکھو اس پر اتنا ظلم ہے۔ تو ہم کس کام کے پھر؟ خالی کھا کما کے مر جانے کے کام کیا؟ ہم کو یہ تعلیم سیکھنا اور پہنچانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما، اپنا فضل اپنی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ اسلامی تعلیمات کو ہماری زندگی میں لانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے تیری اس تعلیم کو خود بھی نہیں سیکھا، دنیا تک نہیں پہنچایا، اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ باطل عزائم کو خاک میں ملا، باطل ارادوں کو ملیامیٹ کر باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما، حق کے پنپنے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔